اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے ذات جو ذرے ذرے کونے کونے کو بخوبی جانتی ہے، کیونکہ سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، نہ کبھی اس کے خزانے ختم ہونے والے ہیں۔ وہ جو چاہے کرے اور جو چاہے نہ کرے، اس کو کسی کام کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں اور کسی کام کے نہ کرنے میں کوئی مجبوری نہیں۔ اس کی عبادت نہ ہی جنت کے لالچ سے اور نہ ہی دوزخ کے ڈر سے ہو، اس کی عبادت تو اس ادا سے ہو کہ وہ لائق عبادت ہے۔ پروگرام صوفی گائیڈنس میں میں آپ کا میزبان محمد توصیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو ویلکم کہتا ہوں، اور میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب حسب مغول تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو وہ اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ کی آگاہی کی جاتی ہے۔ تو لائیو کالوں کا سلسلہ تھوڑی دیر تک کھول دیا جائے گا، چند سوالات آپ کے ہی بھیجے ہوئے سوالات تو کہ جوابات آپ کو ہی پہنچا کے تھوڑی دیر تک ہی لائیو کالوں کا سلسلہ کھول دیا جائے گا۔ تو کوئی بھی حضرات آ کے قبلہ شاہ صاحب سے اپنی پرابلم بیان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگر کوئی لائیو نہ آنا چاہے، کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن پہ لمبی بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس پہ لمبی بات کرنے کی وجوہات کی بنا پر آپ کی کال جو ہے ڈراپ کر دی جاتی ہے، یا پھر ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جو بالکل ہی وہ پوری دنیا سن رہی ہوتی ہے، دنیا کے کس کس کونے سے کون کون سن رہا ہوتا ہے، تو کچھ موضوع بھی نہیں صحیح ہوتا کہ اس پہ بات کرنی چاہیے یا کی جائے، یا کچھ لوگ ویسے بھی پرائیویٹلی قبلہ شاہ صاحب سے بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سب حضرات کی سہولت کے لیے قبلہ شاہ صاحب کے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں۔ آپ وہ دو نمبر میں سے کوئی بھی نمبر نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو کل 2 بجے کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ کال کریں، یا پھر پروگرام کے فوراً بعد بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تو آپ کو نیکسٹ جو بھی لائے عمل ہوگا وہ بتا دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے زندگی رہی تو قبلہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ضرور وسیلہ بنتا ہوں، کرنے والی پاک پروردگار ذات ہے، پر ضرور ہیلپ کروں گا، اور آپ کے سامنے ہی ہیلپ کا رزلٹ بھی ہوتا ہے۔ یسٹرڈے کا پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، اس سے پہلے کا اٹھا کے دیکھ لیں، یا اس سے پچھلے جتنے بھی پروگرام ہو کے گزرے، کوئی نہ کوئی کالر ایسا آیا کہ جس نے کہا کہ پہلے بالکل مجھے ناامیدی تھی، اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا، بٹ آپ کی دی ہوئی پڑھائی یا آپ کے دیے ہوئے جو بھی چیز تھی اس پہ میں نے صحیح طریقے سے عمل درآمد کیا تو پروردگار نے میرا کام کر دیا، اس نے ثواب بنا دیا۔ تو قبلہ شاہ صاحب پھر جو بھی آتا ہے، جو بھی کہتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اور ایک تو قبلہ شاہ صاحب بارہا کہتے ہیں کہ دیکھیں میں کچھ نہیں ہوں، آپ نے قرآن پڑھا جو کہ پاک پروردگار کی کلام ہے، اور اس کی کلام آپ میں نے آپ کو دی، میں صرف ٹول ہوں۔ یہ ہوتی ہے بات جو کہ جتنے بھی حضرات سن رہے ہوتے ہیں پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ علم کسے کہتے ہیں اور علم والا کیسی بات کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں چلیں گے، سلام عرض کریں گے، اور اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام توصیف صاحب۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب؟ بالکل جی اللہ کا کرم، مولا پنجاب۔ ویدر تھوڑا سا ہارٹ ہے، ویدر تھوڑا سا گرم ہے لیکن اچھا رہتا ہے، گرم بھی کبھی، ہر چیز چینج میں ہونی چاہیے۔ بالکل، اگر لائف ایک ساکت ہو جائے یہ بھی ایک مسئلے کا باعث بن جاتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہ تھوڑا بہت آگے پیچھے اوپر نیچے، مگر ایک چیز یاد رکھیں، چینج خالق کی طرف سے ہو تو بہت اچھی چینج ہے۔ بے شک۔ اپنی سائنس کی چینج ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ اب جیسے بہت سارے لوگ ہیں ان کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ چھوڑ کے وہ کچھ اور کر لیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر وہ چھوڑ دیں گے تو آگے کتنے دن ان کو فارغ بیٹھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ان کے دماغ، یہ اندازہ نہیں ہے۔ اچھا یہ چیز جو ہے، یہ چیز ہم یوں نہیں بتا سکتے کیونکہ باخدا دیوانہ باشد با شریعت ہوشیار، شریعت مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ صحیح بات۔ ہاں مجھے اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ اگر وہ چھوڑ کے بیٹھ جائے تو اگلی نوکری کا میں کوشش کروں گا، یعنی کہ یہ نہیں کہ دعوے کے ساتھ کوشش کروں گا کہ کوئی بندوبست ہو جائے۔
کہ وہ میرے اندازے کے مطابق وہ حالت کی طرف سے چینج ہوتی ہے، کیونکہ اس کو آپ پکار رہے ہو، بشک وہ یا لطیفوں کی صورت میں، اللہ کی صورت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورت میں، یا ذوالجلال والاکرام کی صورت میں اس کو پکار رہے ہو، تو پھر اس کی عمل دخل کا انتظار بھی کر رہے ہو، تو پھر عمل دخل جب اس کی طرف سے ہوگا تو پھر بات کچھ اور ہوگی۔ تو یقیناً دماغ کی بھی ہوتا ہے، ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ تو جیسا ابھی میں ایک دفعہ ناظرین کو دوبارہ بتا دوں کہ کیا بات ہوئی تھی، کیونکہ آف ایئر ہو گئے تھے تھوڑے سی دیر کے لیے، ٹیکنیکل مسئلہ ہو گیا تھا صحیح سے اسٹوڈیو سے، وہ اب ریسٹور ہو گیا۔ دیکھیں جب آدمی اپنی سائنس کرتا ہے نا، جیسے آپ نے کہا کہ ویدر ہے، یہ گرمی ہے، اس کی ایک مثال بھی آپ ہی سناتے تھے کہ کسی پیر فقیر سے پوچھا کہ گرمی بہت ہے، تو اس نے کہا میں کون ہوں کہ یہ بولوں کہ خالق کے کام میں وہ سناتا ہوں پھر دور کے، تاکہ بات کی ذرا تھوڑا سا کلیئر ہو جائے، کلیئر ہو جائے۔ وہ بیسکلی ایسے تھی بات کہ ایک جو ہے ماننے والا اپنے جیسے پیر کے پاس جاتے ہیں، تو فقیر آدمی تھے، اس کے پاس گیا تو کہتا ہے آج موسم بڑا گرم ہے، تھوڑی سی بڑی گرمی ہے۔ تو جو فقیر آدمی تھا اس نے کہا غلام کا کیا کام کہ بادشاہ کے احکمیت میں، یا جو اس نے قانون بنا دیا یا جو اس نے سسٹم بنا دیا اس میں عمل داخل کرے۔ اس کا کیا کام؟ غلام کا کام ہے غلامی کرنا، تو ہمیں ہمارا کام ہے غلامی کرنا۔ بیسکلی وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات سے بڑا سبق ملا کہ گرمی ہو یا سردی ہو، جو بھی اس کی طرف سے ہو، اس پہ قائم و دائم رکھا جائے اور اس پہ صبر و شکر ادا کیا جائے۔ تو یہ چیز جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ گرمی ہے، وہی بات ہو گئی نا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے گرمی ہے تو کیا ہوا، ٹھیک ہے نا، درویش کو کوئی گرمی سردی کا نہیں ہے مسئلہ۔ بے شک اسی طرح ایک عام آدمی کو اپنے خالق کی تبدیلی کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ کب تبدیل کرتا ہے کوئی بھی معاملہ۔ ابھی جو ہے اس وقت بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں، بہت سارے لوگ ابھی بھی شام میں بھی جب آپ موجود تھے اس وقت بھی یہی بات ہو رہی تھی نوکری کی کسی کی۔ دیکھیں میں دوبارہ آن ایئر بتا رہا ہوں یار، یہ ہر آدمی کے لیے ہے، جو چیز دے رکھی ہے نا خالق نے وہ اپنے حساب سے دے رکھی ہے، بے شک، ٹھیک ہے نا، نہ آپ کی کوئی اس میں خوبی ہے، نہ آپ کا کوئی واسطہ ہے اس کے اندر۔ بے شک اس چیز کو سنبھال کے رکھو، کیونکہ آگے آپ کو نہیں پتا، بے شک، یہ ہمیں پتا ہے کہ کس قسم کی تبدیلی آنے والی ہے، بے شک، اور دوسری یہ کہ کتنا عرصے گیپ رہے گا۔ دیکھیں وہی بات ہے کہ ستاروں سے آگے جو ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں ستارے گردش میں ہیں، بے شک، ستارے گردش میں ہیں، اور پھر ہماری بات جو ہے یہ ستاروں سے آگے کی ہے، کیونکہ ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، روحانیت کی، تصوف کی، اسپریچولزم کی، صوفیزم کی۔ بے شک اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں اس معاملے میں کہ سائنس نہ کی جائے، اپنی خاموشی سے جب آدمی کے حالات ٹھیک نہ ہو چپ کر کے ٹائم گزارے بے بس، شک، اور کوئی اس میں اپنی سائنس نہ کرے، بے شک، پھر آگے چل کے پھر پچھتاوا ہے۔ بے شک بڑی خوبصورت بات کی۔ میں اس کو پروگرام کا آگے لے کر جانا چاہوں گا، تو اس سے پہلے ایک میں کوٹ اس میں فرمان جو جناب حضرت امام حسین شہید کربلا کی طرف سے ہے وہ میں انکلوڈ کرنا چاہوں گا، تاکہ لوگوں کو مزید اس کی آگاہی ہو جائے جو ہم بات کر رہے ہیں۔ کہ وہ یہ ایسے ہے کہ جو شخص اللہ کے حسن انتہا پر بھروسہ کرتا ہے، اس بات کی آرزو نہیں کرتا کہ جو اس کو اللہ نے دے رکھا ہے اس سے کاش بہتر ہوتا۔ انہوں نے فرمان کیا، تو یہ بات کی دلیل بھی ہے جو آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ جو ہے اس کو اس کا شکر ادا کرنا۔ بے شک، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ توبہ سے زیادہ پسند کرتا ہے شکر ادا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توبہ جو ہے وہ آپ کس کے مفاد کے لیے کر رہے ہو؟ وہ اپنے گناہ بخشوانے، اپنے ہی ذات کے لیے نا، بے شک، مگر شکر ادا آپ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو؟ خالق کو۔ وہ اس میں خوش ہوگا کہ آپ اپنی ہی مرضی کرنے جاؤ گے۔ بالکل، بے شک، شکر ادا کرو، جو چیز ملی ہوئی ہے اس کا شکر ادا کرو۔ اور یہ سب کو میں ایز اے ریکویسٹ کہہ رہا ہوں، جتنے بھی ویوز بھی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، کہ جتنے مذاہب کے لوگ ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اس پروگرام کو، وہ دیکھیں اپنے آپ کو ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھیں، پھر شکر ادا کریں۔ بے شک، جو بھی ہے دیکھیں چیز یہ کہ لائف میں اپ بھی آتی ہے، ڈاؤن بھی آتا ہے، بے شک، اور ایک ٹائم آتا ہے لائف میں کہ آدمی کی سٹیبل بھی رہتی ہے، بے شک، یعنی کہ چلتا رہتا ہے، آدمی تھک جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں میں بے چینی کی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ جب اپ ہوتے ہیں بولتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ اپ ہونا چاہیے، جب ڈاؤن ہوتے ہیں ہم اپ نہیں ہیں۔ کچھ لوگ جو سٹیبل ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں ہم اوپر کیوں نہیں جا رہے۔ بے شک، انسان کی ایک فطرت ہے نہیں ہے۔ بے شک، صحیح بات، بس بالکل، بڑی خوبصورت بات کی شاہ صاحب۔ ناظرین کی طرف میں آپ کو پروگرام کا بھی باقاعدہ آغاز کرنے لگا ہوں۔ ہمارا موضوع جو تھا وہ مراسلات کے حوالے سے تھا۔ شاہ صاحب نے بڑی ہی خوبصورت دلیلیں دی، بڑی خوبصورت بیان کیے، اور بڑی خوبصورت ایک سبق دیا جو کہ پورے ناظرین دیکھ رہے ہیں، اور جن کے لیے دیا، جن کو دیا، جس نے پکڑا، جس نے نہ پکڑا، جس نے پکڑ لیا اس کے فائدے میں ہی ہے ضرور، اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔
ایک فرمان اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ جب تم مصیبت میں پریشانی میں ہو تو اپنے سے نیچے سے کو دیکھو کہ پھر بھی تم اس سے بہتر ہو، تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو مجھ کو حالت جتنا کرم ایٹ دا مومنٹ مجھ پہ ہے پھر بھی بہت زیادہ ہے، اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ تو جو بھی پروگرام ہمارا مس کر دے، اکثر ناظرین پوچھتے ہیں کہ پروگرام مس کر دیا سوری کدھر دیکھ سکتے ہیں، تو صوفی گائیڈنس چینل یوٹیوب پہ جا کے آپ ٹائپ کر کے ہمارا پروگرام انشاءاللہ کچھ دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گا، تو یہ آپ پروگرام دیکھ لیں گے، مس نہیں ہوگا آپ کا۔ اور دوسرے احباب جو کہ ہمیں سوالات کے سلسلے میں ہم سے رابطہ کرتے ہیں اکثر و بیشتر، ان احباب کے لیے جو ہے فیس بک کی تھرو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے تھرو کر سکتے ہیں، نمبر ہے ٹی وی اسکرین پہ آپ کی، اور دوسرے نمبر پہ ویب سائٹ کا نام جو ہے آپ کی ٹی وی اسکرین پہ آ رہا ہے، اس کے تھرو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے، اور ہم آپ کے سوال انشاءاللہ آپ کے سوال قبلہ شاہ صاحب سے بیان کر کے جواب ان سے انشاءاللہ بذریعہ ڈی ایم ٹی وی آپ کی طرف ضرور ارسال کریں گے، آپ سنیں گے اور آپ کی فیڈ بیک بھی ملتی ہے اور بڑی خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ہمیں بھی دلی خوشی ہوتی ہے۔ تو شاہ صاحب سب سے پہلا جو میرا سوال ہے، مراسلات ایک لفظ ہے، ایک تو سب سے پہلے میں اس کی ڈیفینیشن چاہوں گا کہ مراسلات ہے کیا؟ مراسلات ٹیلی کمیونیکیشن، انگلش میں سمپل سی چیز ہے، یہ موبائل فون ٹیلی کمیونیکیشن، رابطے کا طریقہ، یہ کیمرہ دیکھ رہے ہیں مجھے، مراسلات ہے نا، ٹیلی کمیونیکیشن، یہ مائکرو فون اسپیکر جو ٹی وی سے آواز آ رہی ہے، یہ وہ کیا کہتے ہیں سراؤنڈ ساؤنڈ سے جہاں سے بھی آ رہی ہے، مراسلات، پوائنٹ آف کانٹیکٹ، ٹھیک ہے نا۔ وہ روحانیت میں کیا ہے، سوال یہ بنتا ہے، بے شک، یعنی کہ روحانیت میں تو کیونکہ روحانی پروگرام ہے یہ تصوف کے حوالے سے، روحانیت میں مراسلات، ہاں مراسلات، روحانیت میں یہ ہے کہ آپ کی جو بیٹھنے کی جگہ ہے، ٹھیک، آپ کا جہاں رابطہ ہے، صحیح ہے، جہاں آپ کی بیٹھک ہے، بے شک، اس جگہ کا جو پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے وہ مراسلات کے اندر آتا ہے۔ اس سے میں ایک اور پوائنٹ آپ سے تھوڑا سا یہ بھی چاہوں گا تاکہ یہ تھوڑی سی بات مزید کھل جائے۔ روحانیت ایک باطنی علوم ہے، کوئی شک نہیں، تو بیٹھنے کا رستہ یا بیٹھنے کی جگہ بھی تو باطنی ہوگی، باطنی ہے، آگے اس کے آگے بڑھائیں آپ۔ ہاں باطنی ہے بالکل، جو میں آنکھ بند کرتا ہوں یا جو بھی آنکھ بند کرتے ہیں، جو غیبی گائیڈنس پہ تصرف رکھتے ہیں، ٹھیک، جن کی طاقت ہے غیبی پر، بے شک، ان کا جو ہے رابطہ ہوتا ہے کسی جگہ، یا تو کسی مزار سے یا کسی کہیں سے بھی ہو، میں یہ نہیں بولوں گا کیونکہ آن ایئر ہوں، کہیں بھی ہو رابطہ کسی سے، جب یہ رابطہ ہوتا ہے اس رابطے کا جو طریقہ ہے نا ٹیلی کمیونیکیشن کا، اس کو کہتے ہیں علم مراسلات، ٹھیک، یہ مراسلات کے علوم میں جاتا ہے۔ اچھا اس کے اندر بہت سارے علوم ہیں، صحیح ہے، کئی علوم ہیں، یعنی کہ ارسال حواتف بھی آتا ہے، طی الارض بھی ٹل سرٹن ایکسٹینٹ آتا ہے، فولڈنگ آف دی ارتھ، یعنی کہ ادھر سے ادھر منگوا لینا یا ادھر سے ادھر بھجوا دینا یا خود ادھر سے ادھر چلا جانا یا کسی کو ادھر سے ادھر بلا لینا، صحیح ہے، وہ سب چیزیں جو ہے جتنے بھی غیبی علوم ہیں جو کانٹیکٹ کریٹ کرتے ہیں وہ مراسلات کے زاویے میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی غیبی علوم ہیں، بے شک صحیح بات۔ تو غیبی علوم تو شاہ صاحب اتنے ہیں کہ کچھ کا ہمیں پتہ ہے اور کچھ کا نہیں بھی پتہ، ہاں تو آل ٹو گیدر جو ہے مراسلات کے سسٹم میں انکلوڈ ہوں گے یا اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کے سے لنک ہوگا، ہاں ایسے ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ اب ٹی وی کیا ہے، یہ بھی مراسلات میں آتا ہے، صحیح، کہ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے نا، ٹیلی فون ہے یہ بھی مراسلات میں آتا ہے، مگر ٹی وی یہ کہ اگر انٹریکٹیو نہیں ہے تو پھر وہ ون سائیڈڈ ہے، صحیح، یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہو، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو ڈی ایم کے اوپر چینل چل رہا ہے صحیح، اس کے اندر آپ دیکھ بھی سکتے ہو، سن بھی سکتے ہو اور بول بھی سکتے ہو، ٹیلی فون اٹھاؤ بول لو، ٹیلی کمیونیکیشن مراسلات ہو گیا نا وہ، بالکل بالکل صحیح، لیکن عموماً ٹی وی کا مطلب وہ جو ہے بیسیکلی ون سائیڈڈ ہے۔ روحانیت میں بھی ایگزیکٹلی یہی سسٹم ہے، صحیح ہے، کچھ لوگوں کی دیکھنے کی نگاہ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی سننے کی نگاہ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی محسوس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، کچھ کو سونگنے کا علم ہوتا ہے، وہ سونگ سکتے ہیں، صحیح ہے، یعنی کہ باقاعدہ خوشبو آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس جواب کو مجھے پتہ ہے لمبا ہو جائے گا، بٹ کیونکہ میں اس ٹاپک پہ رکھے ہوئے اس کے مزید پہلو اجاگر کرنا چاہوں گا، کھولنا چاہوں گا کہ آپ نے بولا کہ ایک بیٹھنے کی جگہ جہاں ہوتی ہے وہاں جایا بھی جاتا ہے، جا کے بیٹھا جاتا ہے، تو جا کے بیٹھنے کے لیے کوئی ایسی چیز ہو جو کہ جائے اور بیٹھے، تو جو جانے والی چیز ہے وہ بھی تو باطنی ہوگی، کہ باطنی بیٹھک ہے، باطنی مراسلات کا سلسلہ ہے، روحانیت باطنی ہے، تو جاتی کیا ہے؟ روح جاتا ہے، باڈی جاتی ہے، کیونکہ باڈی تو ظاہری ہے، تو اس میں جا کے بیٹھک کس چیز کی ہوتی ہے؟ اس بیٹھک سے مطلب کہتے ہیں تصرف ہے، اس جگہ پہ تصرف ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، وہاں جا کے بیٹھتا ہے آدمی، رابطہ ہوتا ہے وہاں سے۔ دیکھیں یہ جو ٹائم فیز ہے نا،
جس دنیا میں اہم ہے، یہ آتا ہے دو چیزوں کے اندر، میٹر، ٹائم، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ٹائم بھی ہے یہاں پہ، ابھی کیا بج رہا ہے، 1 بجنے میں کچھ منٹ ہیں یا 1 بجنے والا ہے، ٹھیک ہے نا. جب ہم اس ٹائم فیز سے نکل جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اچھا اسپیڈ، ٹھیک، کیونکہ سب چیزیں ٹائم میں بندھی ہوئی ہے نا. اب اگر کوئی بولے گا جی ساؤنڈ کی سپیڈ کیا ہے تو ہم بولیں گے 760 بارز یا کچھ بھی جو بھی اس کی فگر ہے پر سیکنڈ یا پر منٹ. اچھا وہ کیلکولیٹ کیسے کی جاتی ہے ہر چیز، ٹھیک، وہ ٹائم سے کی جاتی ہے. صحیح. جب آپ اس میں سے نکل گئے، صحیح، اس فیز سے آپ نکل جاتے ہو، ٹائم کے فیز سے باہر ہو گئے ہو، کیونکہ باطن کا مطلب ہوتا ہے جو نظر نہیں آ رہا. ٹھیک، جو نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب وہ کیا ہو رہا ہے پھر، صحیح، باطن کا مطلب یہی ہے نا کہ جو دکھائی نہیں دے رہا. دکھائی نہیں دے رہا. اچھا جو دکھائی نہیں دے رہا تو اس کو آپ کیسے ڈسکرائب کرو گے؟ بالکل ہارڈ ہے، اس کو بڑا مشکل ہے. بڑا مشکل ہے نا. یا تو وہ سنائی دے رہا ہے، پھر یا تو وہ آواز آ رہی ہے، یا تو سونگا جا رہا ہے، یا محسوس کیا جا رہا ہے. ٹھیک. تو کس فارمیشن میں ہے؟ باطن کی بھی تو کیفیات ہے نا. لیکن اس کا سمپل جو حل یہ ہے، جو اس کا جواب ہے جو آپ نے پوچھا، اس کا یہ ہے کہ اگر وہ دکھائی نہیں دے رہا اور وہ غیبی میں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا تصرف ہے. اس کا مطلب فزیکلی موومنٹ ہے. ٹھیک، روحانیت میں روح خالی نہیں موومنٹ ہو رہی، فزیکل موومنٹ ہے. ٹھیک. اب خواب کے اندر جو ہے میں بتا رہا ہوں ایک کیا کہتے ہیں اسے، تصوف میں، یعنی کہ صوفیزم میں اگر ترقی ہو رہی ہے آپ کی، یا پروموشن ہو رہی ہے، یا روحانی پریزیڈنٹ آ رہا ہے، یا روحانی پرائم منسٹر آ رہا ہے، یعنی کہ روحانی کوئی بڑی شے آ رہی ہے، یعنی کہ کوئی روحانی ہستی آ رہی ہے، کوئی اس طرح کی چیز. وہ ساری چیزیں یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے. جب وہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو بلایا جاتا ہے. آپ کی اپنی مرضی نہیں ہوتی تصرف میں بیٹھنے کی. اور ایونٹ میں بے شک آپ بڑی صحیح طریقے سے بیان کر رہے ہیں، اس کو یہ بھی ساتھ ساتھ بیان کیجیے گا کہ ایونٹس اگر شاید کسی اور کی ترقی ہو رہی ہے پھر آپ کو بھی بلایا جاتا ہے. ہاں، ایز اے گیسٹ بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایز اے گیسٹ بلایا جاتا ہے. میرے والد صاحب بھی جاتے تھے. جتنے لوگ ویسی سلسلے میں ہیں اور جو چس طریقے کے بھی ہیں، نقش بندی بھی ہیں، ان کے ہاں بھی جو صاحب بصارت ہیں، جن کا تصرف ہے اوپر تک، وہ جو ہے رابطہ ہے جن کا، وہ جو ہے وہ جاتے ہیں اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے
یہ ساری چیزیں گزرتے ہیں ان چیزوں سے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بولتا نہیں ہے، یہ بات ہے، آن ایئر کوئی بھی نہیں بولتا، کوئی بولے گا بھی نہیں۔ کتابوں کے اندر لکھ دیتے ہیں یا انٹرنیٹ پہ پوسٹیں آتی ہیں، آپ دیکھ لو ادھر ادھر کہیں ڈھونڈ لو تو نظر آتی ہے، بولتا نہیں ہے کوئی، لوگ ڈرتے ہیں اس چیزوں سے، کہتے ہیں یہ بتانے سے چلی جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے یا کنسیپشن ہے یا جو بھی ہے، پیپل بلیو ان اٹ۔ اور میرے والد صاحب کی کتابوں میں بھی لکھا ہے بارہا کہ خواب کی گائیڈنس کسی کو بتائے نہ، سوائے شیخ پیر جو آپ کے پشت پہ جس کا آپ پڑھ رہے یا جس کا ہاتھ ہے، یہ بھی بالکل صحیح بات۔ اور یہ جو ہم جو جنرل بتا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں جسٹ فار انفارمیشن، ٹھیک، ہم یہ نہیں بتا رہے کہ یہ ہماری بات ہے یا کسی اور کی بات ہے، ہم یہ جنرل روحانیت کی بات ہو رہی ہے جو عام طور سے سنائی نہیں دیتی، بالکل یہ واقعی سنائی نہیں دیتی اور نہ کسی کی سمجھ اور بوجھ میں آنے والی یہ سمجھ میں بھی نہیں آتی، کیونکہ اگر سمجھ میں آ جائے تو عقل میں آ جائے۔ عقل کا مطلب یہ کہ روح کا تعلق عقل سے نہیں ہے آپ کی، بالکل عقل سے بالا بات، عقل سے بالا تر بات ہے روح بے کا، شک، مگر وہ اتنی سمپل ہے کہ عقل میں بیٹھ جاتی ہے، بس بالکل صحیح بات ہے، یہ چیز ہے۔ اور بے شک آپ صحیح طریقے سے بتا رہے ہیں، جیسے بیان کر رہے ہیں، بڑی واقعی یہ باتیں ٹی وی چینل پہ کم از کم جو ہے کہیں دیکھا نہیں یا سنا نہیں، بکوں میں لکھ دیں تو ٹھیک ہے، بٹ اس میں یہ بھی ایک کہا جاتا ہے کہ بتانے والی یہ باتیں نہیں ہیں، یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ یہ بتانے والی باتیں نہیں، اس لیے شاید نہ بتایا جاتا ہو یا کوئی وجہ ہو، اس وجہ سے ظاہر ہے یہ سب چلتا ہے۔ بٹ مراسلات یہ ہوتا کس طرح ہے؟ مراسلات دیکھیں کئی طریقے ہیں ہونے کے، صحیح ہے، یعنی کہ کانٹیکٹ ہو جائے نا، رابطہ ہو جائے، اس کے طریقے کئی ہیں۔ صحیح، سب سے جو کامن طریقہ ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ پڑھنے سے ہوتا ہے، وظائف سے، ورنہ یہ کہ شیخ اگر کچھ دے دے، ورنہ کسی مزار سے کوئی چیز مل جائے، صحیح، جیسے کہ کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں اسے داتا دربار گیا یا کیا کہتے ہیں اسے اجمیر نگری گیا، اس نے وہاں کوئی دعا کی یا کوئی چلہ کشی کی یا وظیفہ کیا، کچھ بھی واٹ ایور جو بھی کچھ کر سکا، اس نے کچھ کیا ہو تو پھر جا کے بات بیٹھ گئی، پھر بھی اس کے کرم کا انتظار رہتا ہے کہ خالق کی طرف سے ہی یہاں پہنچا جاتا ہے، بے شک، ہاں خالق کی طرف سے بھی ہوتا ہے، یہ دیکھیں خالق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ مسٹ ہے، جب تک اس کی طرف سے لائٹ، دیکھیں وہ علی حیدر صاحب والی بات میں ریپیٹ کر دوں کہ شمع پہلے جلے گی بعد میں پروانہ اس کی طرف جائے گا، کبھی آپ نے یہ نہیں سنا کہ بعد میں نے لائٹ جلائی ہے اور شمع جو ہے پہلے سے جو ہے پروانے اس کے اوپر چپکے ہوئے ہوں، نہیں ایسے نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، ایسے سسٹم ہی نہیں، کیونکہ پروانوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ روشنی کیا، یہ پین دے گا یا بلب دے گا، یہ فرق تو لائٹ خود بتاتی ہے، جب وہ جلتی ہے تو روشنی خود بتاتی ہے، بے شک، بے شک، بس وہ اتنی سی چیز ہے کہ جب تک خالق نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا، بے شک، تو بس وہ شمع پہلے جلتی ہے بعد میں پروانہ کھینچا چلا جاتا ہے، بس صحیح۔ یہ مراسلات کا جو سسٹم، جو بیٹھک کا، جو ادھر جا کے رسمات کے سسٹم میں بیٹھنا، یہ کسی بھی حوالے سے بیٹھنا، یہ ضروری ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ویسی سلسلے میں تو یہ لازم و منزول ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شروعات میں آتا ہے یا آگے چل کے آتا ہے یا اس سے آگے چل کے آتا ہے؟ دیکھیں یہ اس کی اگر اس کا جواب جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، ڈیفیکلٹ بھی ہے، کہ اگر یہ شیخ چاہے جو پیر ہے آپ کا، ٹھیک ہے، ایک جھٹکے میں ہاتھ پکڑ کے بٹھا دے، صحیح، یعنی کہ لمحہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ٹائم جو ہے لمحے کے کم سے کم لمحہ ہی ہو سکتا ہے نا، جی، ٹھیک ہے نا، کہ روحانیت اس سے بالا تر ہے، وہ ہاتھ پکڑ کے بٹھا دے آپ کو جہاں بٹھانا ہے اس میں، ایک تو وہ ہو گیا۔ دوسری چیز یہ کہ پڑھنے سے وہ پڑھواتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ بولتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو، جو بھی ہے، پھر وہ ہوتے ہوتے عبادت اور ریاضت سے وہ اللہ کا یقین پیدا کرتا ہے آپ کے اندر، کہ دیکھو چیز یہ ہے کہ یہ تو بہت آسان کام ہے کہ میں کسی مزار پہ چلا جاؤں، جا کے چلہ کشی کروں فرسٹ کلاس، وہاں سے کوئی رابطہ ہو جائے میں آ جاؤں واپس، ٹھیک ہے نا۔ مزیداری کی بات یہ ہے کہ میں گھر پہ بیٹھ کے رات کے اندھیرے میں 2 بجے بیٹھ کے چلہ کشی کروں 4-5 بجے تک، اور ایک نہیں 5 سال کروں بیٹھ کے، اور میں انتظار کروں کہ وہ خالق مخلوق جو ہے وہ عبادت قبول کرے اور مجھے اس منزل پہ پہنچا دے جس منزل پہ میں بیٹھنے کا خواہش مند ہوں، وہ بہتر ہے یا یہ دونوں طریقے بہتر ہیں؟ یہ بہتر ہے، یہ بہتر طریقہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کا یقین پیدا ہو جاتا ہے، بے شک، کیونکہ جب آپ بیٹھے ہو نا تو اس کا مطلب یہ کہ خالی آپ نہیں بیٹھے ہو، آپ کا پورا گھر کے جتنے لوگ ہیں وہ سب آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، صحیح بات، یعنی کہ آپ نے پورا سسٹم بٹھا لیا ہے اپنے ساتھ، بے شک، بس یہ طریقہ جو ہے ویسی طریقہ یہ ہے پڑھنے پڑھانے کا، ریاضت کا۔ یہ وہ لوگ میرے سے پوچھتے ہوئے ہیں کہ اتنا لمبا پڑھنے کو دے رہے ہیں، میں نے کہا اتنا ہی لمبا پڑھنے کو دوں گا میں، صحیح بات، بے شک، اس سے کم میں نہیں دیتا،
میرا کام ہے باقاعدہ پڑھنے کو، کیونکہ میرے والد صاحب کے تینوں کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن کی نشر و اشاعت ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیں کام تو کرنے کی، جو نہ کرنے کی بات ہے وہ تو زبان پہ کہہ کے اذن بھی جاری کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور بے شک بڑی میں چاہوں گا کہ ٹاپک سے ہٹنے کی وجہ سے میں تھوڑا سا واپس لانا چاہوں گا اس کو موضوع پہ آپ کو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ روحانی آدمی جو کہ خود کو روحانی آدمی نہیں کہتا، دنیا دار کہتا ہے، یا اس کا سسٹم ہے کسی طریقے سے کسی اینگل سے اس کو پہ کرم ہو گیا ہے کہ اس کی بیٹھک بھی کہیں ایسی جگہ پہ ہو جہاں روحانی ہستیاں بیٹھتی ہوں، جہاں روحانی تصوف والے بیٹھتے ہوں، یا جہاں بیٹھک جیسی جس بیٹھک کی آپ بات کر رہے ہیں، ایسا کہیں ایکسیڈنٹ یا ایسی بات ہوتی ہے کہ عام آدمی، یا عام آدمی، میرا مراد عام آدمی؟ میں نے والد صاحب سے سنا تھا، میں آن ایئر تو نہیں بتا سکتا، بالکل والد صاحب سے میں نے سنی تھی یہ بات کہ وہ کہنے لگے کہ کوئی بیٹھے، میں نے دیکھا ہے کسی کو بیٹھے ہوئے، میں آن ایئر تو نہیں بتا سکتا۔ یوٹیوب کے اوپر جب وہ شاید کلپ چڑھے گی تو پتہ نہیں، اس میں شاید وہ ختم کے اندر میں نے ذکر کیا تھا، لیکن ویسے جو ہے کیا کہتے ہیں اسے، ہیں میرے والد صاحب نے ایک آدمی کے بارے میں مجھے کہا تھا کہ وہ جو ہے میں نے دیکھا زندہ آدمی بیٹھا ہوا، کیونکہ اس کام کے اندر جو ہے سب سے پہلے تو میں نے پچھلے پروگرام، ایک آپ ہیں ایک وہ ہو، اور وہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ یوں رہتا ہے کہ جب آپ کا جسم روح سے الگ ہو جاتا ہے، یعنی کہ بیسیکلی آپ زندہ مر گئے ہو۔ جو روحانیت کی باتیں ہیں ساری، یہ عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ ایک بات کر رہا ہوں کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ کامل، ٹھیک ہے، جو پیر ہے جو کامل ہے، صحیح، یعنی کہ جو جس کو یہ پتا ہو کہ سمندر کا طوفان آ رہا ہے، وہ بولے گا ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں، ختم ہو گئی بات، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، طوفان ہے کون بھیج رہا ہے؟ جس کے ہاتھ میں طوفان بھیجنا ہے، بس ختم ہو گئی بات، بچانا بھی اسی کے ہاتھ میں، بچانا بھی اسی کا، بس ختم ہو گئی بات، تو پھر پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ کوئی تو یہ اتنی سی چیز ہے، اتنا ہی فارمولہ ہے روحانیت کا سارا، اور مراسلات جو ہیں وہ اس چیز کے اندر، زاویے کے اندر 100% آتے ہیں، اور یہ چلتے ہیں اس طرح، اور مراسلات ہی آپ کو یقین پیدا کراتے ہیں۔ ٹھیک شاہ صاحب، بڑے خوبصورت قبلہ شاہ صاحب نے مراسلات کے حوالے سے سوالوں کے جواب دیے، تو آگے بھی اس سلسلے کو جاری ساری رکھیں گے، اور آج کے پروگرام میں مزید اس پہ کچھ جواب میں چاہوں گا قبلہ شاہ صاحب سے، پر اس کے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ قبلہ جو ناظرین ہیں ان کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ کھول دیا گیا ہے، جو بھی آ کے قبلہ شاہ صاحب سے اپنی پرابلم بیان کرنا چاہتا ہے، جو کوئی بھی بات کرنا چاہتا ہے وہ آ سکتے ہیں۔ اگر کچھ ایسے ناظرین ہیں جو کہ پرائیویٹلی بات کرنا چاہ رہے ہوں، یا ان کے دماغ میں کچھ ایسا ایشو ہو یا کچھ ایسی پرابلم ہو جس پہ وہ ہچکچاتے ہوں کہ لائیو بات کرنا تھوڑا سا مناسب نہیں ہے، یا شاید لمبی بات کروں تو یہ نہ ہو کہ کال ڈراپ ہونے کا ڈر بھی ہوتا ہے، یا کچھ ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے کہ کال ڈراپ کرنی پڑ جائے، یا پھر کوئی اور وجوہات کی بنا پہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی مسئلہ ہو کسی کے ساتھ، تو وہ جو ہے دوسرے نمبر 2 آپ کی ٹی وی اسکرین پہ آ رہے ہیں قبلہ شاہ صاحب کی طرف سے، وہ نمبر پہ قبلہ شاہ صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تو قبلہ شاہ صاحب کے نمبر ہیں۔ تو ابھی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، تو ابھی ہم سب سے پہلے ایک کالر کی جام جرا گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بھائی صاحب کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، شاہ صاحب سے بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، نام بتائیں گے اپنا؟ سید محمد علی شاہ۔ واہ ماشاء اللہ، سید محمد علی شاہ، بات کریں قبلہ شاہ صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ شاہ صاحب میں نے کہنا کہتے ہیں جو آپ نے نگ کہا تھا نا، میں نے وہ نگ پہنا ہوا ہے مجان اور کہتے حقیق والا، اس کے ساتھ مجھے رام بھی آیا ہے، اور پلس میں تالا چمک کے اب 8 اگست کو میری کہتے ریکارڈنگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، سوری کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک تو پنجابی دیکھیں میری ویسے ہی بہت کمزور ہے، لوگوں کو گلا بھی ہے میرے سے یہ کہ میری پنجابی ہے ویک تھوڑی سی۔ تو اگر کوئی میڈیکل ایشو یا کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں سمجھ تو صحیح طریقے سے نہیں آئی جس اسپیڈ سے آپ بول رہے ہیں، جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو اگر بہتر یہ ہے کہ دوسرے نمبر بھی آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں، کوئی میڈیکل ایشو ہے، ایک تو ڈاکٹر جی بی سے آپ رابطے میں رہیں، تو 2 پری بکنگ کے نمبر موجود ہیں آپ کی ٹی وی اسکرین پہ، تو ان پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو بھی بات کرنی ہو پھر آپ کھل کے کیجیے گا، صحیح طریقے سے ایکسپلین کریے گا۔ اس لیے ناظرین کو کہتا ہوں کہ اگر کسی کے دماغ میں یہ ہو اندیشہ کہ یہ بات کرنے سے، کیونکہ کچھ ہمارے لیے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا سن رہی ہے، اور کچھ ہمارے لیے بھی حد بندیاں دیواریں ہیں جس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، تو اسی بنا پہ ہم نے جو آپ کی ٹی وی اسکرین پہ نمبر دیے گئے ہیں۔ پرائیویٹلی جو بھی حضرات بات کرنا چاہیں کہ بادشاہ صاحب سے آسانی سے اور باہوبی اور اچھے طریقے سے اور زیادہ ٹائم بات کر سکتے ہیں، تو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کالو نمبر پہ لوگوں کی مرضی ہے، جن حضرات نے بھی کرنا ہو۔ تو ابھی نیکسٹ کالر کی جانب چلیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھجن کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک۔ بھائی صاحب کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟
میری پہلے بھی بات ہوئی تھی. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا شاہ صاحب کا, آپ کا, کہ بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں. تھینک یو اللہ جزاک ہے آپ کو, کافی معلومات ہوتی ہیں. اور سیکنڈلی میری وہ بات ہوئی تھی آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے شاہ صاحب سے, تو انہوں نے مجھے بتایا تھا پڑھنے کے یا حافظ ہو, لیکن انہوں نے ٹائم پیریڈ نہیں بتایا مجھے نا کتنے دنوں کے لیے پڑھنا تھا. تو بس میں نے یہی پوچھنا تھا. قبلہ شاہ صاحب سے آپ بات کریں قبلہ شاہ صاحب سے, پھر تفصیل سے پوچھ لیں جو بھی پوچھنا. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام شاہ جی, کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے. پہلی چیز تو معذرت کے ساتھ کیونکہ ٹیکنیکل مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اسکرین اسکپ نہیں ہو رہی تھی نا, آف ایئر بھی ہو گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے نا, تو معذرت خواہ ہیں سب سے. جی ہمیں یہ کہہ کے شرمندہ نہ کریں آپ. نہیں شرمندگی کی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک جو طریقہ ہے وہ تو طریقہ ہے نا, تو یہ کہ یہ تو اسلام کا طریقہ ہے کہ سر جھکانے میں ہی کامیابی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے. اچھا آپ بتائیں کہ یہ پہلی چیز تو آپ اپنا نام بتائیں گے پلیز؟ میرا نام عمر فدا. محمد فدا. عمر فدا. جی آپ سے بات ہوئی تھی میری. جی اچھا یہ بتائیں کہ پڑھ کیا رہے ہیں آپ نے مجھے بولا تھا یا حافظ پڑھنا ہے. دیکھیں حافظ ہے, حافظ نہیں ہے. جو نقطے والی ہے, خے نقطے والی خے, نقطے والی ہے, وہی پڑھ رہا ہوں. ہاں یا حافظ ہو, ٹھیک ہے. کتنی دفعہ بتایا تھا آپ نے؟ 1480 دفعہ. 1481 جی 1480 کہہ رہے ہیں وہ 1481. تو وہ آپ ٹائم پیریڈ نہیں سکتا ہے کتنے دنوں کے لیے؟ ہاں یہ بتائیں کتنے دن ہو گئے پڑھتے ہوئے؟ مجھے کنٹینیوسلی تو مجھے 7 دن ہوئے, ویسے مس ہو گیا تو میں نے دوبارہ اسٹارٹ. ہاں ابھی جو ہے نا دیکھیں یہ مس نہ کریں, یہ وظیفہ مس کرنے میں یہ سب ویورز کو بتا دوں کہ وظیفے کا بہت سخت سسٹم ہے. دیکھیں عبادت کا یہ ہے کہ اگر آپ نماز چھوڑ دو تو وہ آپ ہیں اللہ ہے, ٹھیک ہے نا. فرض عبادت ہے, اگر آپ نے چھوڑ دی تو آپ جانے اللہ جانے. سزا ہے, آپ قضا پڑھ سکتے ہیں, جو بھی ہے سزا جزا آپ کا. وظیفے کا یہ سسٹم ہے کہ جب آپ شیخ پیر کسی سے پوچھتے ہیں نا, کیونکہ ذمہ داری ہوتی ہے, اجازت دی جاتی ہے. وظیفہ چھوٹ گیا ٹوٹ گیا, بس اس کا سمپل فارمولا ہے. دیر از نتھنگ ایکسٹرا اور لیس ٹو اٹ. وظیفہ چھوٹا اور ٹوٹا بس, ٹھیک ہے نا. قضا کا کوئی سسٹم نہیں ہے. وظیفہ چھوٹا اور ٹوٹا. ہاں بیماری کی ایکسیپشن ہے, یا یہ کہ عورتوں والا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے باوضو نہیں ہوتی, وہ ایک ایکسیپشن ہے. باقی یہ کہ یہ ذرا سختی, یہ راستہ پابندی کا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں ایک کام کرتا ہوں, آپ کو دوبارہ جو ہے نا, اب یہ کہ وظیفہ ٹوٹ گیا ہے تو یہ تو کام نہیں کرے گا. اب یہ دوسری کچھ اس میں چال چلانی پڑے گی. آپ ایک کام کریں, اچھا کس سلسلے میں پڑھ رہے تھے ذرا یاد دلا دیں گے پلیز؟ وہ آپ سے بات ہوئی تھی شادی کے بارے میں. ہاں شادی کے بارے میں, ٹھیک ہے. اب میں دوسری چیز بتاؤں گا آپ کو, یہ اگر پڑھ لیں تو بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ. جی انشاءاللہ. اور سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60, سورہ نمبر 60, سورہ نمبر 60. یہ روزانہ ایک دفعہ پڑھنی ہے 41 ڈیز. اور بسم اللہ کے ساتھ. بسم اللہ جو ہے میں سب کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا مجرب ورد ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک. تو یہ کہ 41 ڈیز لگاتار پڑھنی ہے, ناغا نہ ہو. اگر ناغا ہو جائے تو پھر مجھے فون کریں گے, پھر میں وظیفہ چینج کروں گا. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ وظیفہ بار بار ٹوٹنا یہ نشانی ہوتی ہے کہ کام نہیں ہوگا, مسئلہ ہے کام میں, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ لرزش ہے, بندش ہے, کوئی اس طرح کی چیز بھی جھلک میں ہو جاتی ہے اگر وظیفہ بار بار ٹوٹتا رہے. تو میرے میں کوئی ہے بندش نہیں. دیکھیں ابھی تو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے, ابھی تو ایک ہی دفعہ ٹوٹا ہے نا. آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. میرے لیے پھر زور کا ٹائم صحیح رہے. دیکھیں اینی ٹائم یو کین ریڈ اٹ اینی ٹائم, سوائے یہ کہ زوال کے ٹائم کے جو دن کا 12 بجے کا ہوتا ہے, باقی کوئی بھی ٹائم پڑھ لیں آپ, انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. اوکے جناب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جلدی شادی ہو جائے تو ہمیں جو ہے مٹھائی ضرور بھجوا دیے گا, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ. توصیف صاحب برفی پسند کرتے ہیں. ضرور انشاءاللہ, کیوں نہیں. اور امید کرتے ہیں کہ شادی ضرور ہوگی اور جلدی ہی ہوگی, اور خوشی کی خبر ہم بھی سنیں گے, ضرور سنیں گے. ایک بات میں ساتھ میں کہتا ضرور جاؤں کہ جیسے آپ کے ساتھ پرابلم ہے, کسی اور ناظرین کے ساتھ اگر ایسا مسئلہ درپیش ہو, جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں, کیونکہ نماز روزہ یہ حکام ہے قدرت کی طرف سے, ان کا سسٹم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اس میں قضا کا سسٹم بھی ہے کہ چلو نہیں پڑھ سکے, کوئی زیادہ مجبوری بن گئی, ایسا مسئلہ ہو گیا سفر کی وجہ سے یا کسی اور وجوہات کی بنا پر, تو اب قضا کا ایک سسٹم اس میں پروردگار کی طرف سے ہی رکھا گیا ہے. بٹ اس میں پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ آپ کا اور حالت کا معاملہ ہے.
وہ جزا سزا دینے کا حقدار ہے. جب قیامت کے دن ہوگا جو بھی سسٹم ہوگا اس میں آپ ہوں گے, وہ روبرو ہوگا. بٹ وظائف کے سسٹم میں آپ جو جس بندے سے, جس شخص سے یا قبلہ شاہ صاحب سے آپ وظیفے کی اجازت لے رہے ہیں, پھر جو ان کے قواعد و ضوابط ہیں وہ آپ کو آگے رکھنے چاہیے, اس کو نظر میں رکھنا چاہیے, تب وظیفہ آپ کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے. اور چھوٹ گیا تو سب کہتے ہیں بس ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے, جو چھوٹ گیا ٹوٹ گیا, یہ بات ٹھیک ہے, مشہور چھوٹ گیا. وظائف جو کیا کہتے ہیں, جو کامل لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں وظیفہ چھوٹا اور ٹوٹا بس. بالکل, تو یہ چھوٹی سی بات ہے, اس کو دھیان میں رکھیے گا اور باقاعدگی سے تھوڑا سا پابندی سے کریے گا. صرف یہ کہ خواتین کے معاملے میں وہ جو بیمار اگر ہو جائے, وہ کہہ دیا آپ نے پہلے بھی, بالکل. اور جو خواتین کا میں پھر بھی ریپیٹ کرنا چاہوں, جو خواتین کے ساتھ قدرتی طور پہ جو معاملہ ہوتا ہے, وضو جن دنوں نہیں ہوتا, وہ ایک قدرت کی طرف سے اس میں گنجائش ہے. وہ اس کے بعد جو ہے جب وضو ہو تو وہ ادھر سے شروع کر سکتے ہیں جدھر سے انہوں نے چھوڑا تھا. تو اس میں تھوڑا سا دھیان رکھیے. اور ہمارے ساتھ کالر موجود ہے تو ہم کالر کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں سسٹر, کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ میں اپنے بیٹے کا بیٹا اس کے بارے میں پوچھنا ہے. بیٹے کا بیٹا, ٹھیک ہے. بیٹے کے نام بتائیں. بیٹے کا نام ہے محمد جہانگیر. محمد جہانگیر, ٹھیک ہے. قبلہ شاہ صاحب سے بات کریں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. آپ کیسے ہیں باجی, ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی کیا ہوا ہے بیٹے کے بیٹے کو؟ میرے بیٹے کا بیٹا ہے, 10 سال عمر ہے سر. وہ بات نہیں کرتا. دیکھیں یہ تو ایک ڈاکٹروں سے رابطے میں رہے. والد کا نام کیا ہے ان کے؟ محمد جہانگیر. اور بیٹے کا نام جو بچہ خود ہے؟ محمد بیٹے جہانگیر. کا نام ہے محمد عباس. محمد عباس. اور والدہ کا نام ان کی؟ وحیدہ کوثر. وحیدہ کوثر. یہ بیٹے کے بارے میں ہاں, یہ پوتے کے بارے یہ میں. جس کے مسئلہ ہے نا, جو بول نہیں رہا, اس کا نام کیا ہے؟ محمد عباس. محمد عباس. محمد عباس, ٹھیک ہے. محمد عباس, ہاں ٹھیک ہے. باجی دیکھیں یہ کیونکہ یہ لمبا چوڑا کام ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آن ایئر تو میں کر نہیں سکتا کیونکہ مجھے 15-20 منٹ لگ جائیں گے صرف ایک کال ہینڈل کرنے میں. تو اس کے لیے توصیف آپ کو جو ہے نا مزید گائیڈ کر دیں گے, کہ وہ پھر وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے, کیونکہ یہ لمبا چوڑا کام ہے. باقاعدہ اس کے اندر تھوڑا سا زور لگانا پڑے گا مجھے دیکھنے کو کہ مسئلہ کدھر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے باجی, تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ لمبا تھوڑا سا کام ہے. اس میں آپ سے ملنا ہو تو کہاں پہ ملتے ہیں؟ وہ آپ نمبر 2 ہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر, نوٹ کر لیں. تو کل 2 بجے کے بعد فون کریں تو آپ کو بتا دیا جائے گا جو بھی آپ پوچھنا چاہیں, ٹھیک ہے. آپ کی مرضی. کچھ تھوڑا بہت پڑھنے کے لیے بتا دیں. ابھی تو کچھ بھی نہیں بتا سکتے باجی, بغیر کسی کی اس کے تو میں بتاتا نہیں ہوں پڑھنے کو نا. جی بغیر کسی وجہ کے بتانے کا کوئی مقصد نہیں ہے, کیونکہ اجازت کا سسٹم ہوتا ہے, ذمہ داری ہوتی ہے. تو جس پرابلم کے لیے آپ نے بات کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات ہوگی اور مزید بات گہری ہوگی. اس وجہ سے دوسرے نمبر نوٹ کر لیں. تو کل 2 بجے کے بعد ان پہ کال کریں. قبلہ شاہ صاحب سے بات ہو جائے گی. آپ بتائیں کہ کل میں نے کال کی تھی تو لائیو آن ایئر تو آپ نے کہا تھا, تو پھر سمجھ آ جائے گی قبلہ شاہ صاحب کو, ٹھیک ہے. یہ جو 2 فون میں نمبر آ رہے ہیں, جی 2 اکٹھے نمبر آ رہے ہیں, ان میں سے کسی نمبر پہ بھی, ٹھیک ہے. اوکے باجی, اوکے سسٹر, اللہ حافظ. اوکے, خدا حافظ. جی دیکھیں یہ جو ہے میں بالکل بولیں. سب ویورز کو ایک ریکویسٹ کر دوں, کل 2 بجے کے بعد دونوں لائنیں کھلی ہوں گی, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اس سے پہلے نہ کریں, کوئی نہیں اٹھائے گا. 2 بجے کے بعد ہی اٹھاؤں گا, 2 سے 8 بجے تک, رات بجے 2 سے 8 بجے تک. ٹھیک. یہ مسئلہ تھوڑا سا لمبا تھا, اس میں ڈیٹیل پوچھنی تھی آپ نے زیادہ, یا ہاں یہ ڈیٹیل سے مطلب دیکھیں ایک تو بچے کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور میں ویسے بھی جو ہے میں آن ایئر اوائڈ کرتا ہوں کہ بیماری بچوں کے معاملے نہ ڈسکس کیے جائیں, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جھلک میں جو ہے نا جب دیکھتے ہیں, جب آپ علم الاعداد سے بھی دیکھتے ہیں کسی چیز کو, تو اس کے اندر پرابلمز آتی ہیں. اور کچھ پرابلمز آپ بتا نہیں سکتے آن ایئر. تو آپ بیسیکلی کیا کر رہے ہو, آپ ٹائم بھی کل ہو رہا ہے اور رزلٹ بھی کوئی نہیں نکلے گا. کیونکہ جب تک بہاؤ میں جو آئے گا نظر, بہاؤ میں جو آئے گا 5 چیزیں آ رہی ہیں بہاؤ میں نظر, اس میں سے ایک چیز ہم پکڑتے ہیں, ایک لائن پکڑ لیتے ہیں. بہاؤ کا بھی میں جب بات ہو ہی رہی ہے مراسلات کی, تو یہ بھی مراسلات کا طریقہ ہے. بہاؤ میں یہ ہوتا ہے کہ 5 سٹیپس آ رہے ہیں, صحیح, اس کو پیر بولتے ہیں, پیدل, صحیح, پیادے جیسے شطرنج کی چال ہوتی ہے نا, یہ چالیں ہیں ساری. 5 چیزیں نظر آ رہی ہیں ایک ساتھ, اس 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہم پکڑ لیتے ہیں.
اچھا ایک چیز پکڑی, اس کو لے کے چلے. ہم نے پوچھا کہ یہ یوں ہے, اس نے بولا ہاں یوں ہے. جہاں اس نے یہ بولا تو اگلا سوال ہمارے دماغ میں, سوچ میں جو ہے, پرواز میں خود ہی آتا ہے, اس کا جواب بھی آیا ہوا ہوتا ہے. پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں, وہ کہتا ہے ہاں یہ کنفرم ہے. پھر اس طرح کر کے 5 کے 15, 15 سے 50 ایسے سوال بنتے چلے جاتے ہیں. لیکن ہم ہر چیز میں سے ایک ایک سوال پکڑتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, بات تب آگے بڑھتی ہے. بات تب آگے بڑھتی ہے. اچھا اگر ہم ٹریک سے اتر جاتے ہیں نا, جب ہم ٹریک سے اتر جاتے ہیں, جب ہم پیدل, یعنی کہ پیدل جو پیر پیادے پھر رہے ہیں, اور اس پیدلوں میں سے ہم جو ہے کسی اور ٹریک پہ پہنچ جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنے راستے سے بھٹک گئے ہیں. اس کو بھٹکنا کہتے ہیں. پھر واپس پکڑنا پڑتا ہے. اچھا واپس پکڑنے کے لیے شروع سے آنا پڑتا ہے. لوگ یہی سوچیں گے لیکن شروع سے نہیں آنا پڑتا. پھر یہ کرتے ہیں ہم 4 چیزیں آگے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ پرواز ہے نا, فلائٹ ہے نا, ایک طریقے کی فلائٹ ہے نا, یہ پرواز ہو گئی ہے, یعنی اوڑ ہے نا آدمی. صحیح, یعنی کہ سوچ کی پرواز ہے, اس کی سپیڈ سوچ کی ہے. تو اسی سوچ کو ہم 4 چیزیں آگے لے جاتے ہیں. 4 چیزوں میں سے ایک چیز پوچھتے ہیں کہ یہ یوں انہوں نے کہا, پھر ہم واپس پیچھے آ کے پھر دوبارہ پکڑ کے دوبارہ پیدل اس کو لے کے چلتے ہیں. یہ سارے مراسلات کی چیزیں ہیں, بہاؤ کی. اور بڑی صحیح طریقے سے آپ نے بیان بھی کی اور سمجھائی بھی. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے, ہم کالر کی جانب چاہیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی, کی حال, ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی ٹھیک ٹھاک جناب, بولیں. اٹلی سے بات کر رہے ہیں. بولنا تھا مدثر پرویز پہچان لیں. کدھر سے؟ مدثر اٹلی سے. اٹلی, میں نے پہلے کہہ دیا اٹلی سے بات کر رہے ہیں آپ. جی اٹلی سے. ٹھیک ہے, سلام کرنا تھا. جی شاہ صاحب نے حاضری لوانی تھی, شاید پہچان لیا ہوئے تو صاحب. بالکل پہچان کے حاضری. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ. شاہ صاحب کی حیثیت ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے, مولا پنجتن پاک کا بڑا کرم ہے, انشاءاللہ اٹلی بھی آئیں گے. میرا بھائی نا کل پرسوں آیا سعودی عرب. جی بھائی سعودی عرب, چھوٹا بھائی آیا سعودی عرب نا کام کرنے, وہ دل ہی 3-4 دن دل ہی لگتا پیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں, کیا سعودی عرب آیا تو اس کا بیسکلی کام نہیں لگ رہا ابھی. نہیں دل نہیں لگ رہا. 3-4 دن ہو گئے ہیں, ہفتہ کے ہو, کہتا میں نے واپس جانا, اتنے پیسے لگا کے آیا تو کہتا میں نے واپس جانا. نام بتانا بھائی اس کا. جی آسم پرویز. ہاں ان کو بولنا کہ 4 کل جو ہے نا روزانہ صبح اٹھ کے پڑھ لیا کرے. وہ سرکار وہ نہیں, کچھ چھوٹا کا سبق ہے وہ نہیں پڑھے گا, وہ بڑا ڈھیل. اچھا والدہ کو بولے کہ اس کے حوالے سے پڑھ لے. اچھا وہ پیچھے پاکستان پڑھ لیں. ہاں والدہ کو بولے کہ ویسے پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اور عاصم کو بولیں کہ دیکھو چیز یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے, سعودی عرب پہنچ گیا ہے. میں سرکار بڑا سمجھایا, سرکار نہیں سمجھتا ہے. ٹھیک ہے چلے, میں اس کو توجہ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. ٹھیک ہے نا, میرے واسطے خصوصی دعا کرنی. میں خاص طور پہ دعا کروں گا, یہ بھائی کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا روک لوں. ٹھیک ہے نا. ہاں جی سرکار, جس کو وہ جے کہتے ہیں ریموٹلی. ٹھیک ہے نا, یاد رکھنا سرکار. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ میں دعاؤں میں یاد رکھوں گا, مولا پنجتن پاک کرم کرے گا. ٹھیک ہے, اوکے جناب, خدا ضرور. یہ ہمارے بڑے ہی پیارے ساتھی تھے اٹلی سے, مدثر صاحب. تو حاضری لگواتے ہیں جو ہے, سلام رابطے میں راستہ, کوئی کام اتنا نہیں ہوتا. دیکھیں چیز یہ ہے کہ رابطے میں راستہ ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. بس رابطہ ہے تو سب کچھ ہے. بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو بارہا ہر چیز میں جو ہے, ہر چیز میں وہ اللہ تعالیٰ نے حج پہ بھی بلانا ہے سال میں 1 دفعہ, عمروں پہ بھی جاؤ. پھر وہ یہ کہ کیا کہتے ہیں, نماز بھی 5 دفعہ پڑھو, نفل الگ پڑھو, یہ بھی کرو وہ کرو. کیا ضرورت ہے؟ بالکل رابطے میں راستہ ہے. بے شک, بس اس نے ساری چیزیں رابطے کے لیے رکھی. چاہتا ہوں وہ پورا دن کی فرق, جیسے شروع زمانے میں کہتے ہیں بالکل 50 دفعہ تھی نماز ہے نا, 50 نمازیں بالکل, اس نے 5 رکھی کہ آدمی کو بھی, انسان کو سکون رہے, اور دوسروں کو بھی وہ جو ہے نا کہ میرے سے کانٹیکٹ میں رہے میرا بندہ. بالکل, اللہ کے اس کو باتوں کی ضرورت کیا ہے, وہ تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کسی چیز کی. بے شک, بس لیکن اس نے ایک سوچ کی آزادی کریٹ کر دی آپ کو, اور اس آزادی کے اندر ہی یہ کیا کہ کیا کہتے ہیں آپ کو جو ہے ایک دے دی کہ آپ 5 دفعہ یہ کرو. ٹھیک, اور وہ 5 دفعہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ انفارچونیٹلی اس کے لیے بھی ٹائم نہیں نکلتا. اس کے لیے صحیح بات ہے, ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں, قضا پڑھ لیں گے, یہ پڑھ لیں گے, وہ پڑھ لیں گے. کچھ لوگ تو میں نے ایسے سنا ہے کہ میں کیا بتاؤں, لوگوں کی سوچ کی انتہا. وہ کہنے لگے صاحب کہ میں نے تو یہ کیا ہے کہ میں نے وصیت میں کر دیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اتنے پیسے اکاؤنٹ میں پڑے, وہ کسی کو دے دینا, وہ نمازیں پڑھ لے گا میری. میں سن کے میں چپ ہو گیا. میں نے کہا ہو سکتا ہے بھائی, یہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہنسی والی بات بھی نہیں تھی, کوئی رونا بھی آیا مجھے. میں نے کہا کہ یہ سوچ کی انتہا ہے, یہ پہلے سے ایسی سوچ ہے. بالکل صحیح بات. تو ہمارے ساتھ کالر موجود ہے, تو کالر کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ جی بھائی ٹھیک ٹھاک. کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے سسٹر؟ مجھے شاہ صاحب سے بات کرنی ہے اور پوچھنا ہے کہ ہم کب آئے ان کے پاس. ہمیں آنا ہے رمضان سے پہلے بھائی. رمضان سے پہلے ٹھیک ہے. شاہ صاحب سے بات کریں اور دوسرے نمبر پہ تعلق وہ کر دیں فون باجی, اگر آنا ہے تو وہ ملنے کی بات ملنے کے. اچھا ملنا ہے باجی, تو وہ جو ہے دوسرے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہے نا. میں اور بھابھی دونوں آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے بالکل بالکل آپ آئیں, اور بھی لوگ آتے ہیں بے شک, اور آپ بھی آ سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. دوسرے نمبر 2 آپ کی ٹی وی اسکرین پہ آ رہے ہیں سسٹر, وہ نمبر پہ کل 2 بجے کے بعد کال کر کے رابطہ کر لیں اور پھر آپ کو ٹائم ٹیبل بتا دیا جائے گا اگر آپ ملنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایڈریس بھی دے دیں تو ہم آ جائیں گے. ہاں وہ آپ کال کریں گے تو پھر آگے کی بات بتا دیں گے. ٹھیک ہے, اگر میں نے لائیو آن ایئر ایڈریس دے دیا تو کیوں لگ جائے گی میرے پاس؟ نہیں مجھے پہلے ہی ایک مسئلہ ہے, تو آپ دوسرے نمبروں پہ رابطہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا اگر آپ کی مرضی ہو. ٹھیک ہے باجی, اوکے, خدا حافظ. بالکل سسٹر, آپ دوسرے نمبر پہ رابطہ ضرور کریے گا تو آپ کو ضرور بتا دیا جائے گا ملنے کا لائیو عمل کیسا ہوگا اور کس طرح ملا جائے گا. تو وہ ضرور آپ ملیں گے, کوئی ایسی بات نہیں, کیونکہ وہ لائیو ونر جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ پہلے ہی ملنے میں اتنا مسئلہ ہے کہ لوگ اتنے ملنے جاتے ہیں, بٹ تھوڑا سا ان کا ٹائم ٹیبل یا سسٹم بنا کے ملا جاتا ہے. تو یہ وجوہات ہوتی ہے کیونکہ پڑھائی بھی ہوتی ہے اور ختم کا بھی سسٹم ہوتا ہے اور زیارات کا بھی سسٹم ہوتا ہے. تو 3-4 چیزیں ایسی ملی ہوئی ہیں کہ وہ ٹائم نکالنا, اس کا پیٹرن بنانا, اس کا سسٹم بنانا, تو ظاہر ہے تھوڑا سا ایسے ہوتا ہے. وظائف 8 گھنٹے کی پڑھائی ہے, بالکل, وہ اور بھی چکر ہیں, پھر وہ کچھ لوگوں کے تعویذ دھاگے سارے چکر, یعنی کہ ایک کام ہو تو کرے. بالکل سارے کام ہیں بے شک, صحیح بات. تو اس وجہ سے جو ہے آپ فون کر لیجیے گا اور آپ کو بتا دیجیے گا کل 2 بجے کے بعد نمبر پہ فون کریں. تو ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی صاحب کون بات کر رہے ہیں؟ میسم جعفری بول رہا ہوں جی. میسم جعفری. ٹھیک ہے, شاہ صاحب سے بات کریں. جی شاہ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک, آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی دعا اللہ کا کرم. اچھا شاہ جی, میں نے پوچھنا تھا کہ کاروبار میں کوئی اس کا پڑھنے وغیرہ کے لیے کوئی وظیفہ ہے آپ کے پاس؟ تو ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ are you from Pakistan? No, I'm from here. No, I mean were you born in Pakistan? Yes. ہاں وہی تو پوچھ رہا ہوں, you were born in Pakistan. ٹھیک ہے, so you're not from here then, isn't it? No, you can say that both way. ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ جو پوچھ رہا ہوں وہ جواب یہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا how long have you been here now? I think 15 years. 15 years. You came on a spouse visa? Ji? Are you on a spouse visa? No. Were you married? British. Were you married here? No, I'm British citizen. Oh, so you're a British citizen. Since when? Since birth? Since I come from Pakistan. Since you came from Pakistan. When did you come from Pakistan? When did I come from? Yeah, Pakistan. 1996. 1996. And your date of birth, please? 240678. 240678. ٹھیک ہے. Your full name is Mesam Jafri or there is something else with it? Mesam Ali Jafri. Mesam Ali. ٹھیک ہے. Since when are you having financial difficulties? بس تھوڑا بھی اسی 1-2 مہینے میں شروع ہے. اچھا یہ بتائیں کہ have you always been dependent on someone financially? نہیں. Like partnership, یا یہ کہ you're running your father's business, یا یہ کہ you're... No, just me on my own. Or you mean no partnership, no nothing? No, nothing. And the start? Sorry? When you started off the business then? I started about 3 years ago. Was it alone or with someone? Alone. Is the business on your name? Yes. Fully? Full میرے نام پہ جی. Fully آپ کے نام پہ. ٹھیک ہے. ایک کام کریں, کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. ہاں. شادی شدہ ہیں؟ جی بالکل. وائف کا نام بتا دیں گے یا فرسٹ لیٹر بتا دیں صرف؟ فرسٹ لیٹر ایس فور شوگر. ہاں میں نے پہلے بتا دیا ایس. ٹھیک ہے. وہ جو ہے وائف کے نام یا تو یہ کہ اس کو پارٹنر رکھ لیں
ٹھیک ہے نا, اچھا. یا اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائیں, بیکاز آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی ڈپینڈنٹ. ٹھیک, یعنی کہ یہ ہوتا ہے نا کہ دس از سم تھنگ لائک اٹس ان یور فیٹ دیٹ یو ول ہیو ٹو بی ڈپینڈنٹ آف سم ون. ٹھیک ٹھیک. اگر اف آئی ایم ناٹ, ہاؤ مچ ہیو یو اسٹڈیڈ, کوالیفیکیشن کیا ہے آپ کے؟ کوالیفیکیشن تو میری وہاں پہ ہی ہے, وہ مطلب میٹرک کے اوپر ہی ہے بس. بس صحیح ہے, زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس وقت بھی آپ ڈپینڈنٹ تھے؟ ہاں جی, فادر کے واسطے. ہاں بس وہ ڈپینڈنٹ سے مطلب ہر طریقے سے, اسکول میں بھی کسی دوست کے اوپر ڈپینڈنٹ تھے یا ٹیچروں کے اوپر, یو آلویز گاٹ سم ون ٹو لائک ٹیگ along, یو نیڈ ٹو بی ٹیگ along. مگر اب جو ہے سچویشن یہ ہے کہ اف یو اٹیچ یور وائف ٹو اٹ, ٹھیک ہے نا, یا یہ کہ یو گاٹ این ایلڈر سن ایز ویل, isn't it? That's right, yes. یہ اس کو نام ڈال دیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. اور میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں کچھ, بٹ آئی جسٹ نیڈ ون لاسٹ ڈیٹیل. کین یو گیو می یور ریزیڈینشیل ڈور نمبر, جسٹ دا نمبر. Just number. Yeah. 462. 462. ٹھیک ہے. How long have you been living here? Since 2006. 2006, 4 and 4, 8 years. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں. یہ وائف یا تو یا مسز یا آپ خود پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 ٹائمز. اچھا. اور سورہ واقعہ عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد ایک دفعہ. دیٹس اباؤٹ اٹ. بٹ میں ایک اور چیز بتا دوں کہ ابھی چینج بھی آ رہی ہے آپ کی لائف میں, تو دا بیسٹ تھنگ از دیٹ یو انسٹیڈ آف یو ویٹنگ فار دیٹ چینج, یو جگل اراؤنڈ ود ان دا فیملی. یعنی کہ کسی کو اٹیچ کر دیں ساتھ یا کوئی اس طرح کی چیز کر دیں کہ چینج ان ہاؤس آ جائے, اس کے بجائے کہ کوئی اور مسئلہ بن جائے. بیکاز آئی ڈونٹ نو ٹل ویئر ٹل واٹ, آئی کانٹ ٹاک اباؤٹ اٹ آن ایئر ان ڈیٹیل. اچھا, مطلب چینج اچھی میں آ رہی ہے یا بری میں آ رہی ہے؟ چینج دیکھیں ویسے تو چینج ہمیشہ جو ہے اچھے میں آتی ہے, بٹ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چینج جو ہے نا, کیونکہ ہمیشہ یاد رکھو کہ انسانی فطرت جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ جو ابرپٹلی چینج آ جائے نا, the human nature, I'm talking about human nature, وہ چینج آدمی ایکسیپٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل آپ گاڑی چلا رہے ہو, اب آپ نے کوئی نئی گاڑی دیکھ لی, کوئی فرسٹ کلاس لیکسس یا آڈی دیکھ لی, یو گو اینڈ بائی اٹ. وہ چینج آپ نے بڑے خوشی سے اکوموڈیٹ بھی کی, سب خوش, لوگوں نے ہار بھی ڈالا, لوگوں نے واہ واہ بھی کی, آپ گئے ریسٹورینٹوں میں کھانا بھی کھایا اس گاڑی کے اوپر. اب اسی کو آپ ٹرن اٹ اراؤنڈ, ایکسیڈنٹ ہو جائے, اس ایکسیڈنٹ میں آپ کی گاڑی رائٹ آف ہو جائے, ٹھیک ہے نا, بھلے چوٹ نہ آئی, اس کے اگینسٹ دوسری گاڑی ملے, وہ ابرپٹ چینج ہو گئی. آپ ہیومن نیچر ڈزنٹ اکوموڈیٹ دیز تھنگس. جو وہ ہوتا ہے نا جھٹکے یا سرپرائزز, باڈی جو ہے از ناٹ ہیپی وتھ سرپرائزز, آپ کی سوچ سرپرائزز کے لیے ریڈی نہیں ہوتی. ٹھیک ٹھیک. تو یہ اس طرح کی چینج ہے. تو میں نے ایک اشارہ دے دیا کہ چینج آ رہی ہے, تو بہتر یہ کہ ان ہاؤس چینج کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس چینج کو بہتر کر دے. دیکھیں اٹس لائک اے کیلکولیٹڈ رسک. ٹھیک ہے. یعنی کہ ان ہاؤس اگر آپ چینج کر لو, بیوی کا نام آپ ایڈ کر لیں بزنس میں, اچھا اس کے اندر کیا رسک ہوگا, وہ بزنس لے کے تو بھاگنے سے رہی, ٹھیک ہے نا. بالکل. یعنی کہ گھر کی چیزیں گھر ہی میں رہے گی نا, تو یہ پڑھیں گے اور باقی یہ کہ رابطے میں رہیں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, کوئی بہتری آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. چلو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اوکے جناب, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اوکے, خدا حافظ. اوکے, تھینک یو. میں ایک بات کر دوں, اس سے بہتر کوئی سمجھا نہیں سکتا چینج. بڑے میں بھی سن رہا تھا کہ کس طریقے سے آپ سمجھا رہے ہیں. اور ایک چیز پہلے اس سے جو آپ ذکر کر رہے تھے, میں اس کا ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ڈپینڈ کرتے تھے کسی پہ, اسکول ٹائم کسی فرینڈ پہ یا ٹیچر پہ, آگے بھی سب, یہ کیا یہ فطرت میں ان کی تھا عادات کے حوالے سے, یا ویسے تھا کچھ سمجھ میں؟ یہ فطرت میں تھا. یہ ہر آدمی کی الگ فطرت ہوتی ہے. دیکھیں اگر عادات میں اگر آپ دیکھ لو کتنے عادت ہیں, 9 ہے, صفر ہے نہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ واحد میں چلا جاتا ہے. بالکل. صفر ہے نہیں, 1 سے 9 ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے اندر جو ہے دوسری چیز کیا ہے, علم حروف ہے. ٹھیک. جو حروف کا علم ہے, جو حروف لے کے چلتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں, الف بے تے سے. بالکل. وہ کتنے ہوں گے, میم کے کتنے لوگ ہوں گے؟ بالکل صحیح. یعنی کہ میم سے کیا کہتے ہیں, مریم کے 2 ہیں, اور مصطفیٰ کے 4 ہو گئے, مصطفیٰ کے 4 ہیں. یعنی کہ اس طرح کی چیزیں ہیں. مریم 2 کے اور کتنے سارے نام ہوں گے, بے شک بہت ساری کمپلیکس چیزیں ہیں. عدد میں ایک سرٹن لائن مل جاتی ہے, مگر صحیح معنوں میں جو کام کرتی ہے وہ روحانیت کرتی ہے کام. صحیح بات, بڑے صحیح بات ہے کہ بہت لائن مل جاتی ہے, بٹ جو
मेन जो पॉइंट है वो रूहानियत। जो झटका मारते हैं ना वो रूहानी मारता है, क्योंकि इल्मुल आदात तो सब लेके बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, बड़ी सही बात है, वो मकबूल बात है, बिल्कुल नाज़रीन के समझ में भी आ रहा होगा जैसे मेरी समझ में आ रहा है। तो ये नेक्स्ट कॉलर की जानब चलेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, शाह साहब से बात कर सकती हूँ प्लीज? जी बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा, नाम बता दें अपना अगर अपने बारे में पूछना चाह रही हैं तो। मैं अपने बारे में नहीं, अपने भाई के बारे में पूछना चाह रही हूँ। नाम बताएंगे अगर उनका है तो प्लीज़। भाई का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला इनका नाम। ठीक है, किबला शाह साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? जी ठीक है बाजी। बाजी आप अपना नाम भी बता देंगे प्लीज? जी भाई, मेरा नाम सामे है, हमारी पहले भी बहुत दफा बात हो चुकी है। अच्छा, मैंने वैसे ही आपके कहने से पहले मैंने ऐसे लिख दिया था, मेरे को ये याद नहीं था कि आप सामने बाजी बोले। कैसे हैं सिस्टर, हाउ आर यू डूइंग? जी अल्लाह का शुक्र है भाई, आपकी दुआ है। जी बताएं क्या हो गया मोहम्मद अब्दुल्ला को? भाई एक तो मैंने उसके बारे में, भाई के बारे में पूछना था। हाँ। भाई है ना जो वो उनके घर में सुकून नहीं है, मतलब उनके घर में बिल्कुल भी सुकून नहीं है। Yeah, he is married. Yeah, can you give me his wife's name as well, or his first letter of his wife? Okay, her Muslim name is Meher, M. मेहर, ठीक है जी। ठीक है, ये बताएं कि ये जो है क्या कहते हैं उसको, have they got kids? जी they got 3. One daughter first? नहीं जी, फर्स्ट सन। बेटा है? जी। भाई का अपना बेटा है? जी भाई का अपना बेटा है। नहीं, यानी कि मतलब ये है कि शादियां तो नहीं हुई हुई दो किसी की ना? नहीं, भाई की पहले शादियां होके 2 दफा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। भाई का बताएं पहली औलाद क्या थी? भाई की पहली औलाद बेटा ही है। बेटा ही है, ठीक है जी। और इनसे मेहर से अभी 2 बेटे हैं, 3 बेटे बता रहे हैं आप? नहीं, एक बेटा है, तो दूसरी जो है ना वो ट्विंस है, लड़कियां। अच्छा, 2 लड़कियां हैं, जोड़ी। ठीक है। देखिए भाई का जो है ना मसला ऐसा है, अजीब सा एक लंबा ही सिलसिला है इसका। इसको मैं पढ़ने को बता देता हूँ कुछ, लेकिन पढ़ेगा कौन इनके लिए? भाई माँ बाप, माएँ होती हैं, बहनें होती हैं ना पढ़ने के लिए। हाँ ठीक है, मैं पढ़ने को बता देता हूँ इनके लिए। जो है ना, एक काम करें कि अभी जो है, एक तो ये कि सदका भी दें क्योंकि टाइम भारी है इनका। सदका जो है जानदार का दें, जिंदा का, मुर्गी या बकरा, ठीक है ना? क्योंकि इनकी आदत है 7 और ये पीक चल रहा है इस वक्त 7 नंबर के साल का, क्योंकि इस वक्त साल 7 का है, जून जुलाई अगस्त, ये पीक है, यानी कि ये जवाल के दिन है अभी, दिस आर नॉट गुड डेज। ये कि एक जानदार का दे दें, मुर्गी बकरा या कुछ, क्योंकि अल्लाह ना करे डॉक्टर जीपी से राब्ते में रहे, इनको दिल विल की तकलीफ ना हो जाए कहीं, ठीक है ना? जी। तो वो कुछ हुई है थोड़ी पहले से भाई। अच्छा, हो गई। तो ये देख लें, फिर बाकी थोड़ा सा पहले से बता रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा सा एक तो सदका दे दें जानदार का, ठीक है ना? और मैं दूसरे एक और चीज़ बता दूं कि इनको, वालदा को बोलें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनके लिए पढ़ें 1100 दफ़ा, और चारों कुल 40 दफ़ा पढ़ें रोज़ाना। ठीक है। इसको बोलते हैं, इसका तरीका ये है कि ये कहते हैं नाम को डिफ्यूज़ करना, ठंडा करना, कि ये टाइम गुजर जाए। ये 3 महीने तक पढ़ेंगी। और दूसरे ये कि नंबर आपके पास मेरा अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी है, दूसरे नंबर भी है, उसके ऊपर राब्ता कर लें तो फिर मैं और डिटेल में जो है ना, अगर आप चाहें तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना बाजी? भाई ये मेरे भाई का जो पूरा नाम है ना, मोहम्मद अब्दुल्ला ताहिर। हाँ मुझे पता है, मेरे को पता है, मोहम्मद अब्दुल्ला ताहिर मीर। हाँ। और लेकिन इससे पहले जो बचपन में इनका नाम रखा गया था वो दूसरा था। हाँ, लेकिन इसको जो अदद मार रहे हैं ना, इसको वो 7 नंबर मार रहा है, मोहम्मद अब्दुल्ला है ये, ठीक है ना? हाँ, वो नाम तो ठीक है, लेकिन होता ये है कि कुछ नाम जो है ना वो अदद लग जाते हैं, लड़ जाते हैं, और फिर वो अकीके के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किसके ऊपर अकीका दिया गया है, और निकाह के टाइम कौन सा, क्योंकि माशाल्लाह से इनके 3 निकाह बता रहे हैं ना आप। हाँ जी। हाँ, तो 3 निकाह में अब मोहम्मद अगर अब्दुल्ला ही यूज किया गया तो मोहम्मद अब्दुल्ला ही लोहे महफूज में चला गया है, या तो अकीके में भी मोहम्मद अब्दुल्ला होगा, कोई जो भी है जिसको 7 नंबर का अदद लड़ा हुआ है, ठीक है ना? भाई इसको हम नहीं कर, हम चाहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में बंदा अल्लाह का चला जाए,
یہ بہت الٹے سیدھے کاموں میں ہے. ہاں یہ پرابلمٹک ہے نا, یہ مسئلہ یہ لمبا ہے. نہیں بھائی اتنے لمبے نہیں ہیں, درمیانے ہیں. ہاں جی درمیانے ہیں لیکن پتلے دبلے ہیں. ہاں دبلے پتلے ہیں. ہاتھوں پہ ہڈیاں نظر آتی ہیں؟ جی بالکل نظر آتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. ہاتھوں پہ کٹ کٹ بھی لگے ہوئے ہیں ان کے کوئی؟ جی بھائی وہ ان کے ساتھ کافی میرے ساتھ ہوتے ہی رہتے ہیں. ہاں وہ کوئی مسئلہ ہے. خیر جو بھی ہے باجی, اس طرح تو چیزیں بتانے کو تو میں پتہ نہیں کیا کیا بتاتا رہوں گا. آپ ایک کام کریں کہ یہ جو ہے نا یہ پڑھنا, والدہ کو بولے پڑھنا شروع کر دیں. اور the other thing was کہ اگر چاہیں تو آف ایئر مجھے کال کر لیے گا. یو گاٹ مائی پرسنل موبائل نمبر. ٹھیک ہے نا سسٹر؟ جی ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. اوکے باجی, 1100 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور چاروں کل 40 دفعہ روزانہ. ٹھیک ہے. اوکے باجی, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو. اوکے, خدا سلامت رکھے, بے شک خوش رکھے, آباد رکھے, پروردگار آپ کی حل کرے. یا صاحب میں واپس ہی آپ کو اسی کال پہ لے کر جانا چاہوں گا, اور ضرور کالر ہوں گے بھی تو 1 منٹ روکنا پڑے گا اس کے لیے کہ دل کی تکلیف کے بات. ایک تو ڈاکٹر جی بھی سے رابطے میں رہے اس حوالے سے, بٹ یہ سب کیسے پتہ چل سکتا ہے یہ علم العادات ہونے کا ہے یا کچھ ایسی کیسے ہو؟ یہ علم العادات تھا. جو دل کی تکلیف تھی یہ علم العادات تھا, کیونکہ 7 نمبر کا سوال ہے, بہت لاجیکل ہے کہ یہ 3 جون جولائی اگست یہ 3 مہینے بہت بھاری ہے, اور یہ جان کے اوپر بھاری ہوتے ہیں, مال کے اوپر نہیں ہوتے, جان کے اوپر. کیونکہ ہر اچھا برا ٹائم جو ہے نا, ہر فیز کا ایک سپین ہوتا ہے. یعنی کہ اگر 2 مہینے ہیں تو یہ جان پہ بھاری ہے, 2 مہینے مال پہ بھاری ہیں, 2 مہینے اولاد پہ بھاری ہیں, 2 مہینے بیوی پہ بھاری ہیں, 2 مہینے ماں پہ بھاری ہیں, 2 مہینے باپ پہ بھاری ہیں, 2 مہینے جو آپ کی ملکیت ہے, صحیح, جو آپ یعنی کہ پراپرٹی آپ ہولڈ کرتے ہیں اس پہ, جس گھر میں آپ رہتے ہو 2 مہینے, یہ میں 2 مہینے کی اگزامپل دے رہا ہوں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فیز کے اوپر. یہ جو علم العادات کے ماہرین ہوتے ہیں, جیسے ہم ہیں ان چیز کو سمجھتے ہیں, میں نے جو بار بار کہتا ہوں کہ علم العادات میں ہم سے زیادہ تیز کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کے اوپر ہماری اپنی سلسلے کی 1 2 3 4 5 6 کتابیں ہیں میرے والد کی لکھی ہوئی, صحیح, اور اس کے اوپر ہمیں مہارت ہے, اس میں نو ڈاؤٹ. علم العادات کا تو میں باقاعدہ میں کہتا ہوں کہ آپ کے منہ سے نام نکلنے سے پہلے میں عادت بتا سکتا ہوں, اتنی تو کمانڈ ہے. اور باقی جو دوسری چیزیں تھیں جیسے ہاتھ پہ کٹ ہے, ہاتھ میں ہڈی ہے, اور یہ جو ہے بہاؤ کا استعمال کیا ہو پیورلی. اس میں کوئی, کیونکہ چیز یہ کہ 7 نمبر کے آدمی کے لازمی نہیں کہ ہاتھ کی ہڈیاں نظر آئیں. 7 نمبر کے تو سینکڑوں لوگ ہوں گے, بہت سارے, بے شمار, بے شک. بڑی صاحب یہ میرے تجسس تھا اس لیے میں نے پوچھا. تو ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ میں اپنے بارے کے بارے پوچھنا چاہتا ہوں. کس کے بارے میں؟ سوری, اپنے بارے میں. اچھا, اپنے نام بتائیں گے اپنا؟ کیسر محمود. کیسر محمود, شادی ہے. شاہ صاحب سے بات کریں قبلہ شاہ صاحب. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی جناب, پورا نام آپ کا کیسر محمود ہی ہے؟ جی. والدہ کا نام بتا دیں گے پلیز اگر چاہیں تو؟ شہناز بیگم. شہناز بیگم. والدہ پاکستان ہے یا ہے؟ نہیں وہ فوت ہو گئے. اچھا فوت ہو گئے. ویسے یہ پاکستان بیسڈ؟ جی. یہاں کیسے آنا ہو گیا آپ کا؟ یہاں شادی کر گیا ہے. شادی کر کے آئے ہیں یا کرنے آئے ہیں؟ نہیں کر کے آیا. کر کے آئے. تھوڑی آواز بہت کم آ رہی ہے, تھوڑا سا آواز بڑھا دیں. شادی کر کے آیا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ اپنے بارے میں کچھ مسائل سے ہیں. اپنے بارے میں کیا مسائل ہیں؟ وائف کا نام بتا دیں گے پلیز؟ آر سے شروع ہوتا ہے. آر سے, ٹھیک ہے. بچے کتنے ہیں؟ ایک بیٹی ہے. ایک بیٹی ہے. پہلے بیٹی ہے یا پہلے بیٹی ہی ہے؟ بیٹی. اچھا ٹھیک ہے. آپ کا پورا نام کیسر محمود ہی ہے نکاح کے ٹائم یا پیدائش کے ٹائم یا کچھ اور؟ یہی نام ہے. یہی نام ہے, ٹھیک ہے. اچھا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, کیا مسائل ہیں؟ بچے بھی نہیں ہو رہے. آپ تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹی ہے نا؟ ایک بیٹی ہے, وہ نہیں ہو رہی. تقریباً کتنے سال کی ہے بیٹی ماشاء اللہ سے؟ 7 سال کی ہوئی ہے. شادی کو تقریباً 2005 میں ہوئی تھی. 9 سال ہو گئے شادی کو. اور یہ جو ہے دوسری چیز یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں بیٹی کے بعد کوئی بچہ ضائع تو نہیں ہوا ہے؟
एक दफा हुआ है। हाँ हुआ है ना, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं, देखें इस मामले में ना ये जो था, ये समझ लें कि मैं सिर्फ ये बता रहा था कि मुझे थोड़ा बहुत चीज़ों का पता है, ठीक है ना। तो एक काम करें कि अगर आप कर सकें कि दूसरे जो नंबर दिए हुए हैं, क्योंकि ये मामलात में ऑन एयर डिस्कस ज़्यादा नहीं करता, ठीक है ना। ठीक। ये बच्चों के, क्योंकि अभी और भी चीज़ें पूछूंगा तो वो और भी बताएंगे। अभी तो मेरे को वाइफ का पूरा नाम चाहिए, क्योंकि आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक आदमी टीवी पे बैठा हुआ है, ठीक है, आई एम गुड नो डाउट, बट द थिंग इज दैट आई एम नॉट दैट गुड कि मैं एक लफ्ज से जो है ये बता दूं कि मैं खल्क करने के काबिलियत मैं गाइड कर सकूं आपको ना, ठीक है ना। ठीक। हाँ, तो उसके लिए जो है तौसीफ आपको गाइड कर देंगे मजीद। तो उसके लिए जो है आपकी टीवी स्क्रीन पे 2 नंबर आ रहे हैं, वो नोट कर। और मैं अपने बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। ठीक है, बात करें जी, आप और बारे में पूछ लें, और क्या पूछना चाह रहे हैं। तो जी ट्रबल रहती है, परेशानी रहती है। ट्रबल किस किस्म की रहती है? ऐसी टेंशन रहती है। नहीं, ऐसे टेंशन से मतलब टेंशन तो ऐसे किसी को नहीं होती ना, कोई वजूहात होती हैं टेंशन की, या तो खुश नहीं हो, या फ्यूचर के बारे में, तो काम के बारे में। फ्यूचर के बारे में क्या पूछना चाह रहे हो आप? काम के लिहाज से। शादी में खुश हो? शादी में तो खुश हैं। अपनी मर्जी से की थी। नहीं, लाजमी नहीं है कि हर चीज जो है ना, क्या कहते हैं, आदमी शुरू में नौकरी भी अपनी मर्जी से करता है, मगर 2 साल के बाद बोलता है इस जगह से तंग आ गया। सम टाइम ट्रबल हो जाती है। देखिए, सम टाइम तो जहाँ प्यार है वहाँ मोहब्बत है, वहाँ गुस्सा भी है, ठीक है ना, वो थोड़ा बहुत तो चलता है। लेकिन चीज़ ये है कि मैं ये बता दूं कि अभी जो है ना, ये आपको 2-1 साल और रुकना पड़ेगा फॉर अ वेरी गुड एंड हैप्पी टाइम, ठीक है ना। लेकिन चीज़ ये है कि मैं एक और बात बता दूं कि आप फैमिली में बड़े हो सबसे? नहीं, मुझसे एक बड़ा भाई है। एक और बड़ा भाई है। फैमिली से मिलना जुलना है या ख़त्म हो गया? नहीं, वो तो है। ठीक है, बंद ना करना ये। ये बताओ कि बातें बड़ी बड़ी हैं आपकी? बातें भी थोड़ी बड़ी बड़ी तो है। हाँ, बड़ी बड़ी है ना, थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। ये भी अच्छी आदत होती है, ठीक है। मैं पढ़ने को बताता हूँ, कुछ पढ़ लो, ठीक है ना, कि बातों के साथ साथ काम भी थोड़े बड़े हो जाए ना, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है ना, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़े आप सूरह वाक़िया और सूरह रहमान रोज़ाना 1-1 दफ़ा पढ़ें, तो अल्लाह ताला जो है ना तकदीर में बेहतरी ले आएगा, क्योंकि पैसा तो लिखा हुआ है आपकी, ठीक है ना। पैसा लिखा हुआ है और जमा करने की सलाहियत भी है आप में, अगर पैसा हो तो। और गाड़ियों के काम में आपको कामयाबी का चांस है, और खाने के काम में, 2 चीज़ों में है। खाने के काम में यानी कि फूड, और दूसरे ये कि खाने के काम में, ठीक है, गाड़ियों के काम में, गाड़ियों के काम में। ठीक है भाई साहब, ओके जनाब, ओके, अल्लाह ताला सलामत रखे, ओके, खुदा हाफिज़। ओके शाह साहब, प्रोड्यूसर साहब की भी कॉल आ गई जी, आखिरी बात। तो अल्लाह ताला सबको खुश रखे जिन ने कॉल की, और बाकी ये कि जो हमारे बाकी के प्रोग्राम हैं और ये प्रोग्राम देखने के लिए बार बार हम कहते हैं कि सूफ़ी गाइडेंस चैनल पे ऑन यूट्यूब के ऊपर सूफ़ी गाइडेंस चैनल है। अगर कोई रब्ता करना चाहे, हम ईमेल पे भी मौजूद हैं, जो हमारा वेबसाइट का एड्रेस है www.sufispiritualsociety.com। एंड द अदर थिंग इज़, अगर फेसबुक पे जाना चाहे तो सूफ़ी गाइडेंस ही, यानी कि सूफ़ी गाइडेंस कहीं भी गूगल पे टाइप करें तो हमसे कहीं ना कहीं राब्ते हो जाते हैं। बिल्कुल, बस ये कि पकड़ना ज़रा मुश्किल है, ठीक है ना। बाकी ये कि अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात हल करे। आप हमारे लिए दुआ करें, हम तो करते ही हैं सबके लिए। बिल्कुल, हम आपके लिए करते हैं बेशक। नाज़रीन, अभी हमारे जाने का वक्त हो गया, टाइम होता है लिमिटेड, तो जाना पड़ता है ज़रूर। और इस फरमान के साथ मौला के नाज़ जनाब हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का फरमान है कि दुनिया में सबसे अमीर तरीन वो इंसान है जिसका मुखलस दोस्त है। तो इसी के साथ इजाज़त दें, और ये भी बात साथ साथ करता चलूँ कि ज़िंदगी में अपनापन तो हर एक दिखाता है, लेकिन अपना कौन होता है ये वक्त बताता है। तो इसी के साथ खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पाक परवरदिगार आपको किसी भी तकलीफ़ व मुसीबत में मुब्तला हरगिज़ ना होने दें, लेकिन आप भी किसी को छोटी से छोटी भी तकलीफ़ हरगिज़ ना दें। हालांकि अकबर वहदहु ला शरीक ज़ात आपको किसी का मोहताज ना करे, लेकिन आप किसी ज़रूरतमंद, मोहताज हस्ती की, दोस्त की,
کسی احباب کی بھی مدد ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد توصیف کو اور قبلہ شاہ صاحب کو اجازت دیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔